ویلکم ٹو دا ہیلتھ سیزیو فارماسوٹکس، جو کہ فارمیسی کا بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ بیسک ڈیفینیشن کو اسٹڈی کیا جائے گا، جن میں شامل ہے فارماسوٹکس کیا ہوتی ہے، فارماسسٹ کون ہوتا ہے، فارمیسی ٹیکنیشین اپنا کیسے رول پلے کرتا ہے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ برانچز آف فارمیسی پر بھی بات کی جائے گی۔ First, we define the pharmaceutics. Pharmaceutics is the discipline of pharmacy that deals with the conversion of new chemical substance to proper dosage form. Pharmaceutics جو ہے وہ فارمیسی کا ایسا ڈسپلن، ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر کسی بھی کیمیکل سبسٹانس کو ایک خاص شکل کے اندر، ایک خاص ادویہ کے اندر تبدیل کرنے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نیو کیمیکل سبسٹانس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس ہو سکتا ہے، وہ ہم جانوروں سے بھی لے سکتے ہیں، وہ ہم معدنیات سے بھی نکال سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ پودوں سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کیمیکل کو جب ہم کسی خاص شکل کے اندر بدلتے ہیں، جیسا کہ یہاں آپ کو سامنے تصویر میں ایک کیپسول نظر آ رہا ہے، یہ جو کیپسول ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ وہ کیمیکل ہم کسی جانور سے بھی نکال کے بنا سکتے ہیں، کسی پودے سے بھی نکال کے بنا سکتے ہیں، کسی معدنیات سے بھی نکال کے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے ایک خاص شکل دے دی ہے، ایک ڈوزیج فارم بنا دی ہے۔ کون سی ڈوزیج فارم بنائی ہے؟ کیپسول، جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس جس کو ایک خاص شکل کے اندر تبدیل کیا جائے، جو کہ انسانی ضرورت کے مطابق ہو اور انسان اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکے، اس سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں فارماسوٹکس۔ دوسری ڈیفینیشن ہے فارماسوٹکس کی۔ فارماسوٹکس از دا ڈسپلن آف فارمیسی that deals with the process of turning a new chemical substance into a medication to be used safely and effectively by patients. فارماسوٹکس جو ہے وہ فارمیسی کا ایسا پروفیشن ہے، ایسا ڈسپلن ہے جس کے اندر کسی بھی کیمیکل سبسٹانس کو تبدیل کیا جاتا ہے کسی خاص دوائی کے اندر، کسی خاص دوائی یا شکل کے اندر، جو کہ انسانی صحت کے لیے سیف ہو اور اس بیماری کے خلاف مریض پر جو ہے وہ اثر انداز بھی ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو بخار ہو گیا ہے اور وہ کوئی دوائی لیتا ہے، تو وہ دوائی اس انسان کے اوپر اثر رکھنی چاہیے، یعنی کہ اس کا بیماری جو کہ بخار ہے وہ کم ہونی چاہیے، نہ کہ وہ زیادہ ہو۔ اور اس طرح سے کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس جس کو کسی خاص دوائی کی شکل میں ڈھالنا، اس کو ہم فارماسوٹکس کہتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم فارماسوٹکس کی مزید اور دو ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ فارماسوٹکس از دا ڈسپلن آف فارمیسی دیٹ ڈیلز ود دا پروسیس آف ٹرننگ a new chemical entity or old drugs into a medication to be used safely and effectively by patients. فارماسوٹکس جو ہے وہ فارمیسی کا ایسا ڈسپلن ہے جس کے اندر ہم کسی بھی کیمیکل سبسٹانس، چاہے وہ پرانا ہو یا وہ نیا ہو یا وہ پرانی کوئی دوائی ہی کیوں نہ ہو، اس کو جب ہم کسی بھی میڈیکیشن کے اندر تبدیل کرتے ہیں، ایسی میڈیکیشن کے اندر تبدیل کرنا جو کہ انسانی صحت کے لیے سیف بھی ہو اور افیکٹو بھی ہو مریض کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں فارماسوٹکس۔ فورتھ ڈیفینیشن ہے فارماسوٹکس از دا کنورژن آف ڈرگ سبسٹانسز انٹو دا میڈیسنز suitable for administration by or to the patients. فارماسوٹکس جو ہے وہ اصل میں کنورژن کہتے ہیں، یعنی کہ تبدیلی کہتے ہیں، ایک کیمیکل سے دوسرے کیمیکل کے اندر تبدیل کرنا، ایک ایسے کیمیکل کو، ایک ایسی ڈرگ سبسٹانس کو تبدیل کرنا میڈیسنز کے اندر جو کہ انسانی صحت کے لیے سوٹیبل ہو، یعنی کہ سیف ہو اور افیکٹو ہو اور اس کو لینے میں آسانی ہو۔ یعنی کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایڈمنسٹریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بچہ ہے تو اس کے لیے وہ دوائی سوٹیبل ہو، یعنی کہ وہ بآسانی اسے لے سکتا ہو۔ اگر وہ ایڈلٹ ایج کے اندر ہے، بڑی عمر میں ہے، تو وہ بھی اس کو بآسانی لے سکتا ہو۔ یعنی کہ ادویات کو کیپسول کے اندر، ٹیبلٹس کے اندر اور انجیکشنز کی فارم کے اندر تبدیل کرنا اور اس کو آسان بنانا انسانی صحت کے لیے، اس کو لینے کے لیے، یعنی کہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن کو آسان بنانا، اس کی اسٹڈی کو ہم فارماسوٹکس کہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو فارماسوٹکس کی ایک
سمپل ڈیفینیشن یہ بتاؤں گی کہ فارماسیوٹکس اصل میں فارمیسی کا ایسا ڈسپلن، ایسا مضمون ہوتا ہے جس کے اندر ہم کسی بھی کیمیکل سبسٹانس کو، چاہے وہ ہم انسانوں سے لیں، چاہے جانوروں سے لیں، چاہے پودوں سے لیں، چاہے معدنیات سے ہی کیوں نہ لیں، وہ کوئی بھی سبسٹانس ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں کیوں نہ موجود ہو، اس کو ہم کسی بھی میڈیسن کے اندر، کسی بھی دوائی کے اندر جب تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ جو دوائی ہے وہ انسانی صحت کے لیے اثر انداز رکھتی ہو، اس کے لیے حفاظت کرتی ہو، اس کی بیماری کے اندر اثر رکھتی ہو، اس ڈسپلن کو ہم فارماسیوٹکس کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں فارماسسٹ کی کہ فارماسسٹ کون ہوتا ہے۔ Any person who holds B Pharmacy or Pharm D, Doctor of Pharmacy degree from Pakistan Pharmacy Council, recognized university or college, and furthermore he has a registration certificate from Provincial Council is known as pharmacist. Pharmacist کون شخص ہوتا ہے؟ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس بی فارمیسی یا فارم ڈی کی ڈگری موجود ہوتی ہے اور اس کی جو ڈگری ہے وہ پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہونی چاہیے، اور اس نے جہاں سے فارمیسی کی ہے اس کا ادارہ، چاہے وہ یونیورسٹی ہو یا کالج ہو، وہ بھی پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو صوبائی سطح پر کونسل موجود ہوتی ہے جس کو پروونشل کونسل کہتے ہیں، یعنی کہ اگر تو وہ پنجاب کا رہنے والا ہے تو پنجاب فارمیسی کونسل، اور اگر سندھ کا رہنے والا ہے تو سندھ فارمیسی کونسل، اگر کے پی کا رہنے والا ہے تو کے پی کے کی فارمیسی کونسل، اور اگر بلوچستان کا رہنے والا ہے تو وہ بلوچستان فارمیسی کونسل سے اپنی رجسٹریشن کروائے گا۔ تو ایسے پرسن کو رجسٹریشن کروانے کے بعد ہم فارماسسٹ کا نام دیتے ہیں۔ The Provincial Council enters the name of respective pharmacist in Register A. جب کوئی پرسن اپنی رجسٹریشن اپنی صوبائی سطح والی کونسل سے کروا لیتا ہے تو اس کا اندراج رجسٹر اے کے اندر کیا جاتا ہے اور اس کو رجسٹر اے فارماسسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین any person that hold diploma in pharmacy from Pakistan Pharmacy Council, recognized university or college, and furthermore he has a registration certificate from Provincial Council is known as pharmacy technician. ایسا پرسن جس کے پاس فارمیسی کا ڈپلوما ہوتا ہے، میٹرک کے بعد 2 سال کی ڈگری کو ہم ڈپلوما آف فارمیسی کہتے ہیں، اور وہ شخص ایسی یونیورسٹی یا کالج سے کرے جو کہ پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہو، اور ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی کہ 2 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنی رجسٹریشن پروونشل سطح پر، صوبائی سطح پر جو کونسل موجود ہوتی ہے اس سے کروائے گا۔ جب وہ اپنی رجسٹریشن اس کونسل سے کروا لے گا تو ایسے شخص کو ہم فارمیسی ٹیکنیشین کا نام دیں گے۔ The Provincial Council enters the name of respective pharmacist in Register B. اور فارمیسی ٹیکنیشین کی جو رجسٹریشن ہے صوبائی سطح پر وہ رجسٹریشن بی کے نام سے کی جاتی ہے، اس کو رجسٹر بی فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین کہا جاتا ہے۔ According to Pharmacy Act 1967, pharmacist means a person who is registered under Section 24 in Register A or Register B. 1967 کے لا کے مطابق فارماسسٹ جو ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کی رجسٹریشن قانوناً سیکشن 24 کے تحت رجسٹریشن اے میں کی جاتی ہے، اور فارمیسی ٹیکنیشین 1967 کے قانوناً کے مطابق اس کی رجسٹریشن رجسٹر بی میں کی جاتی ہے، اور اس کو فارمیسی ٹیکنیشین یا رجسٹر کیٹیگری بی کا نام دیا جاتا ہے۔ رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف فارمیسی ٹیکنیشین۔ فارمیسی ٹیکنیشین کا معاشرے کے اندر کیا رول ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس سلائیڈ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ A pharmacy technician, also sometimes known as pharmaceutical technician, is a healthcare worker who performs pharmacy-related functions, generally working under the direct supervision of a licensed pharmacist or other healthcare professionals. فارمیسی ٹیکنیشین کو ہم عام طور پر فارماسیوٹیکل ٹیکنیشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہیلتھ کیئر ورکر ہوتا ہے، یعنی کہ صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے میں یہ ایک ایسا ملازم ہوتا ہے جو کہ فارمیسی سے ریلیٹڈ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ خاص طور پر فارماسسٹ کی سپرویژن کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ہیلتھ پروفیشن، وہاں وہ ڈاکٹر ہوں،
فارماسسٹ ہوں، دانتوں کے ڈاکٹر ہوں، تو ان کی سپرویژن کے اندر بھی فارمیسی ٹیکنیشین اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ فارمیسی ٹیکنیشین ورک ان ورائٹی آف لوکیشنز لائک کمیونٹی فارمیسی۔ فارمیسی ٹیکنیشین جو ہے وہ کئی جگہ پر بھی کام کر سکتا ہے، مثلا کمیونٹی فارمیسی میں بھی، ریٹیل فارمیسی میں بھی کام کر سکتا ہے، ہاسپٹل فارمیسی میں بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے، فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز اور ادر ہیلتھ کیئر یونٹس آف گورنمنٹ اور این جی اوز، وہ کوئی بھی فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر کا کوئی بھی یونٹ، خواہ وہ گورنمنٹ لیول پر ہو یا سیمی گورنمنٹ لیول پر ہو، چاہے وہ کوئی این جی او ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی فارمیسی ٹیکنیشین اپنا رول اینڈ رسپانسبلٹیز پے کر سکتا ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم مزید کچھ اور رول اینڈ رسپانسبلٹیز دیکھ لیتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کی۔ جاب ڈیوٹیز انکلوڈ ڈسپینسنگ پریسکرپشن ڈرگز اینڈ ادر میڈیکل ڈیوائسز ٹو پیشنٹس اینڈ انسٹرکٹنگ آن دیئر یوز۔ فارمیسی ٹیکنیشین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی اس کے پاس پریسکرپشن یعنی کہ پرچیاں آئی ہیں ان کو ڈسپینس کرنا۔ پریسکرپشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کوئی بھی مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر اس کو پرچی کے اوپر کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہے، اس پرچی کو ہم پریسکرپشن ڈرگز کا نام دیتے ہیں۔ جب وہ پرچی لے کر سٹور والے کے پاس جاتا ہے، فارمیسی پر جاتا ہے، تو فارمیسی پر کھڑا ہوا فارمیسی ٹیکنیشین پرسن اس کو اپنی فارمیسی سے کچھ دوائیاں نکال کر دیتا ہے، اور اس نکال کے دینے کے عمل کو ہم ڈسپینسنگ کا نام دیتے ہیں۔ وہ فارمیسی ٹیکنیشین نہ صرف جو ہے وہ ادویات دے سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص یا کوئی مریض اس سے کسی بھی میڈیکل ڈیوائس یعنی کہ میڈیکل آلات، مثال کے طور پر وہ آلات جو ہیں وہ انجیکشن بھی ہو سکتا ہے، سرنج بھی ہو سکتی ہے، وہ کاٹن بینڈیجز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسٹیتھوسکوپ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی میڈیکل ڈیوائس ہو سکتی ہے، وہ بھی مریض کو دینے کا اہل رکھتا ہے، یعنی کہ ڈسپینس کر سکتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کو ڈسپینس کرنے کا بلکہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یا دوائی آپ نے صبح شام کتنے بجے لینی ہے، کیا اس کا ٹائم ہوگا، کتنے آپ نے بار لینی ہے اور کس کے ساتھ لینی ہے، یہ ساری انفارمیشن بھی دے سکتا ہے۔ They may also perform administrative duties in pharmaceutical practice۔ فارماسیوٹیکل کا جو سیکٹر ہے یعنی کہ جو دوائیوں کا سیکٹر ہے، اس کے اندر وہ ایڈمنسٹریشن ڈیوٹیز بھی دے سکتے ہیں، جس کے اندر وہ حساب کتاب اور چیک اینڈ بیلنس کا کام بھی کر سکتا ہے، such as reviewing prescription requests with doctor's office to ensure correct medications are provided and payment is received۔ جس کے اندر فارمیسی ٹیکنیشین تمام طرح کی جو پریسکرپشن اس کے پاس اکٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر کے پاس، ان سب کو ریویو کرے گا، یعنی کہ چیک کرے گا کہ ہر مریض کی جو دوائی ہے وہ صحیح سے لکھی ہوئی ہے اس کی عمر کے حساب سے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈائگنوسس کی گئی ہے، جو اس کی بیماری تشخیص ہوئی ہے، کیا اس کی دوائیاں اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کو وہ ریویو کرے گا، اور اس کے بعد وہ دوائیاں پیمنٹ جو ہے وہ پوری آئی ہے یا نہیں آئی، یعنی کہ اگر کسی کی پرچی کے اوپر 5 دوائیاں لکھی ہیں اور دینے والے نے اس کو 5 ہی دوائیاں دی ہیں، کیا اس نے تمام دوائیوں کی پیمنٹ پیسے کی صورت میں وصول کی ہے یا نہیں کی، تو یہ بھی ایک فارمیسی ٹیکنیشین کا ہی کام ہوتا ہے۔ In recent times, they also speak directly with the patients on the phone to aid in the awareness of taking medications on time۔ Recent time کے اندر جو چل رہا ہے اس میں فارمیسی ٹیکنیشین جو پرسن ہے وہ ڈائریکٹلی فون پر بھی پیشنٹ کے ساتھ بات کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ پیشنٹ کو یاد دہانی کروا سکتا ہے کہ تم نے دوائیاں جو ہیں وہ اس ٹائم پر لینی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تم نے کھانی ہے، پانی کے ساتھ لینا ہے، اس کو دودھ کے ساتھ لینا ہے، صبح لینا ہے، شام لینا ہے، دوپہر میں کتنے بجے لینا ہے، یہ ساری یاد دہانی جو ہے وہ بھی فارمیسی ٹیکنیشین اب فون پر اسے کروا سکتا ہے اپنے مریضوں کو۔ Define the pharmacy۔ Pharmacy is the branch of medical science that deals with the study of discovery, development and synthesis, manufacturing action, quality assurance, distributing, regulated affairs, clinical uses and marketing patterns of drugs is called pharmacy۔ باقی تمام فیلڈز کی طرح جیسا کہ فزیشنز، سرجن، ڈینٹسٹ اور فیزیوتھراپسٹ، یہ سب کے شعبہ جات میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح فارمیسی بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ میڈیکل سائنسز سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اندر ڈرگز کی ڈسکوری کی جاتی ہے۔
ڈسکوری سے مراد ہوتی ہے کسی بھی کیمیکل کو دریافت کرنا، کسی نئی بیماری یا پرانی بیماری کے خلاف کوئی ایجاد کرنا، اس کو ہم ڈسکوری کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے ایک نئے کیمیکل سے میڈیسن کو بنانا اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا۔ سنتھیسس کہتے ہیں کسی مرکب کا بنانا، اس کا فارمولا بنانا اور اس کو پھر تشکیل دینا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ڈرگ کی ڈسکوری بھی ہو چکی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، سنتھیسس سے اس کا فارمولا بھی بنایا جا چکا ہے۔ اب بات آتی ہے مینوفیکچرنگ کی۔ مینوفیکچرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنائے ہوئے فارمولے کے مطابق ہی دوائی کو تیار کرنا۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم کھانے کے لیے اپنی سبزیاں وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں اور ان سبزیوں کو کاٹ کے یعنی کہ سنتھیسس کر کے ان سبزیوں سے ہم اپنا طریقہ کار کے مطابق اس کو پکاتے ہیں، تو اس بنانے کے عمل کو مینوفیکچرنگ کہا جاتا ہے۔ کوالٹی ایشورنس، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آیا جو کیمیکل ہے وہ ہماری کوالٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو سامان ہم دوائی بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں، جو کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں، جو آلات یوز کیے جا رہے ہیں، کیا وہ کوالٹی ایشورنس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیس آ جاتا ہے ڈسٹریبیوٹنگ۔ ڈسٹریبیوٹنگ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جب دوائی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کی ڈسٹریبیوٹ کرنا، یعنی کہ اپنے اراؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی ایریاز ہیں ان کے اندر اس دوائی کی پہنچ کو بنانا۔ ریگولیٹڈ افیئرز، ریگولیٹڈ افیئرز ایک ڈفرینٹ قسم کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ایسا پرسن ہوتا ہے جو تمام گورنمنٹ کی قوانین کے بارے میں جانتا ہے اور پھر یہ پبلک ہیلتھ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اپنی میڈیسن کو ان کے اندر، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ قانوناً جائز ہے۔ کلینیکل یوزز، دوائی جو ہے اس کا کیا استعمال ہوتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ ساری باتیں کلینیکل یوزز کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اینڈ مارکیٹنگ پیٹرنز آف ڈرگز، دوائی بن کر جب تیار ہو جاتی ہے جب تک اس کی مارکیٹنگ نہ کی جائے، عوام کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے، تو وہ دوائیاں کبھی بھی سیل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ان تمام چیزوں کے بارے میں جو اسٹڈی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فارمیسی۔ اب دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ ڈیفینیشن کیا ہے فارمیسی کی۔ فارمیسی از a health profession that links health sciences with chemical sciences and aims to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drugs۔ فارمیسی جو ہے وہ بھی ایک صحت سے تعلق رکھنے والا پروفیشن ہے۔ اس کا لنک دو سائنسز کے ساتھ ہے، ایک ہیلتھ سائنسز کے ساتھ جس کے اندر باقی تمام میں نے آپ کو شعبہ جات بتا دیے ہیں، فزیشنز آتے ہیں، سرجنز آتے ہیں، ڈینٹسٹ اور فیزیو تھراپسٹ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق کیمیکل سائنسز سے بھی ہے۔ کیمیکل سائنسز سے کیا مراد ہوگی یہاں پر؟ ہیلتھ سائنسز سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم جو ادویات بنا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اب کیمیکل سائنسز سے کیا مراد ہے؟ کیمیکل سائنسز سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ جو کیمیکل ہم نے بنایا ہے، جو دریافت کیا ہے، جس فارمولے سے ہم نے وہ دوائی بنائی ہے، تو اس طرح سے اس کی کیمیکل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا سٹرکچر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آیا وہ جو کیمیکل ہے ہماری صحت کے لیے استعمال شدہ ہے یا فائدہ مند ہے یا وہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم کیمیکل سائنسز سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ فارمیسی ایک ایسا پروفیشن ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق ہیلتھ سائنسز سے بھی ہے اور کیمیکل سائنسز سے بھی ہے۔ and aims to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drugs۔ ہم جو دوائیاں بناتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اندر جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے سیف ہونی چاہیے، محفوظ ہونی چاہیے اور وہ اثر انداز رکھتی ہوں اس بیماری کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں تیسری ڈیفینیشن کیا ہے فارمیسی کی۔ فارمیسی از اے پروفیشن ڈیڈیکیٹڈ فار دا اپروپریٹ یوز آف میڈیکیشن، ڈیوائسز اینڈ سروسز ٹو اچیو آپٹیمل تھراپیوٹک آؤٹ کمز۔ فارمیسی ایک ایسا پروفیشن، ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ادویات کی جو ہے وہ استعمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر بچہ ہے تو اس کو کتنی دوائی لینی ہے، اگر بڑی عمر کا ہے تو اس نے کیسے دوائی کا استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوائسز ہیں، مثال کے طور پہ جیسے انجیکشن ایک ڈیوائس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرنج ایک ڈیوائس ہے، تھرمامیٹر ایک ڈیوائس ہے، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی فارمیسی کے اندر ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان تمام کا جو ہے وہ آؤٹ کم دیکھنا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں کس چیز کا بینیفٹ ہو رہا ہے، کہ آیا جو دوائی بنی ہے اس کا کوئی ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اسٹڈی کی جاتی ہیں فارمیسی کے اندر۔
Now we see the types of pharmacies. There are different specialties of pharmacies as following: hospital pharmacy, clinical pharmacy, community pharmacy, industrial pharmacy, forensic pharmacy, compounding pharmacy, military pharmacy, veterinary pharmacy, online pharmacy, pharmaceutical marketing and management, न्यूक्लियर फार्मेसी और डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इस वीडियो के अंदर हम कुछ जो है वो फार्मेसीज़ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी की जाएंगी। फर्स्ट ब्रांच ऑफ फार्मेसी इज़ अ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड। अस्पताल एक ऐसी जगह, एक ऐसा अदारा होता है जहाँ पर बीमार लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। The hospital pharmacy is the department or institution of any hospital where the pharmacy practice has been done. अस्पताल की जो फार्मेसी होती है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी जगह, एक ऐसा अदारा होता है अस्पताल के अंदर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अद्वियात की प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल responsible for the supply of medications to hospital wards as well as ambulatory patients. हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी सर्विस होती है किसी भी अस्पताल के अंदर जो कि ये ज़िम्मेदारी रखती है कि वो तमाम अद्वियात की सप्लाई को अस्पताल के अंदर यकीनी बनाए। कहाँ तक यकीन बनाना है? हॉस्पिटल की वार्ड्स के अंदर। हॉस्पिटल वार्ड से क्या मुराद होती है? ऐसे लोग जिनकी बीमारी काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है, उनको ज़्यादा देर इलाज मुआवजे की ज़रूरत होती है, तो उनका जो है वो एक वार्ड उनको मुख्तसिर की जाती है कि आप यहाँ पर रहकर अपना इलाज कुछ दिन के लिए करवा लें। मिसाल के तौर पर गायनी की वार्ड, मेडिसिन की वार्ड, सर्जरी की वार्ड, इसके साथ साथ चिल्ड्रन की वार्ड। तो ये क्या होती हैं? ये अस्पताल के अंदर कुछ वार्ड्स बनाई जाती हैं। यहाँ तक हॉस्पिटल के पर्सन को, फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट को अस्पताल की वार्ड्स तक अद्वियात की सप्लाई करना उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जो कि वार्ड से अपना इलाज करवा चुके होते हैं और उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि आपने 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपने दोबारा अस्पताल को विज़िट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से चेकअप रेगुलरली करवाना है। तो ऐसे मरीज़ों को भी अद्वियात मुहैया करना हॉस्पिटल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही काम होता है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ऐसा पर्सन, ऐसा फार्मासिस्ट जो कि अस्पताल के अंदर जॉब करता है, स्पेशली अस्पताल की फार्मेसी में जो जॉब करता है, उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का नाम दिया जाता है। Studies the aims and objectives of hospital pharmacy. First is to provide quality assurance for manufactured, assembled and purchased pharmaceuticals. हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसे ही कंपनी से दवाइयाँ खरीदे जो कि क्वालिटी एश्योरेंस रखती हों, क्वालिटी एश्योरेंस के मुताबिक अपनी अद्वियात बनाती हों। असेंबल्ड, उनका लिस्ट बनाना, उनको जमा करना, एंड परचेज फार्मास्यूटिकल, और फिर उन कंपनी से दवाइयों को ख़रीदना। ये सारा काम होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का ही। Second is to purchase and supply drugs for inpatients, outpatients and hospital employees for clinical drug trial. दवाइयाँ खरीदने के बाद अस्पताल की फार्मेसी किन लोगों को दवाइयाँ दे सकती है, किन लोगों को दवाइयाँ देने का हक रखती है? फर्स्ट इज़ द इनपेशेंट्स। इनपेशेंट्स ऐसे मरीज़ों को कहा जाता है जो कि वार्ड्स के अंदर दाखिल होते हैं। आउट पेशेंट्स ऐसे मरीज़ जो कि एक टाइम के लिए अस्पताल आते हैं, डॉक्टर को अपना मसला बताते हैं और डॉक्टर उसको स्लिप के ऊपर, अस्पताल की पर्ची के ऊपर दवाई लिख देता है और फिर वो पेशेंट अस्पताल की ओपीडी वाली फार्मेसी से दवाई को ख़रीद लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। उसको कहते हैं आउट पेशेंट्स। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़, ऐसे लोग जो कि अस्पताल का अमला होते हैं, अस्पताल का काम कर रहे होते हैं, अस्पताल के अंदर अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, ऐसे लोग भी फार्मेसी से, अस्पताल की जो फार्मेसी होती है वहाँ से अपना इलाज मुआवजे के लिए दवाई लेने का हक रखते हैं। एंड फॉर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल, क्लिनिकल की जो इम्पोर्टेंस होती है, क्लिनिकल के जो ट्रायल्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी अद्वियात को भेजना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का ही काम है। थर्ड इज़ द मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल। तमाम मरीज़ों की, चाहे वो ओपीडी के पेशेंट हो, चाहे वो इंडोर के पेशेंट हो, तो तमाम तरह के पेशेंट्स की मेडिकेशन की जो प्रोफाइल्स होती हैं, मेडिकेशन प्रोफाइल से ये मुराद होती है कि वो पर्ची जिसके ऊपर दवाइयाँ लिखी होती हैं उनको मेंटेन करना, उनको रखना अपने पास महफूज करके, वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी का ही काम है। नेक्स्ट इज़ द मेंटेन प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। अब वो तमाम जो पर्चियाँ हैं
جو سلپ اس نے اکٹھی کی ہیں، چاہے وہ ان پیشنٹ سے آئی ہیں چاہے وہ آؤٹ پیشنٹ سے آئی ہیں، ان پرچیوں کا ریکارڈ بھی وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. پرووائڈ ڈرگ انفارمیشن آن ڈرگس اینڈ ڈرگ تھراپی ٹو ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل اینڈ نرسنگ اسٹوڈنٹس اینڈ دا اسٹاف. ہاسپٹل فارمیسی کے اندر جو جاب کرنے والا پرسن ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل فارماسسٹ کا نام دیا جاتا ہے. اس کے پاس تمام طرح کی ڈرگ انفارمیشن ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس انفارمیشن ہوگی تو وہ اس دوائی کے بارے میں اور اس دوائی کو کیسے استعمال کرنا ہے، یا اگر کوئی ہسپتال کے اندر نئی دوائی آئی ہے تو اس کا کیا استعمال ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ ڈاکٹرز کو، نرسز کو، میڈیکل کے کوئی بھی سٹاف ممبر کو، نرسنگ اسٹوڈنٹس کو اور ہاؤس سٹاف جو ہوتا ہے اس کو انفارمیشن دینا، اس کو اس کے بارے میں آگاہی دینا ایک ہاسپٹل فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین کا ہی کام ہے. نیکسٹ از دا کوآرڈینیٹ اینڈ کنٹرول آل ڈرگ ڈلیوری اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم. دوائی جو ہے وہ جب کمپنی سے خریدی جاتی ہے تو اس کو ویئر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر کوآرڈینیشن کا جو کام ہوتا ہے کہ دوائی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، کیسے لمبے عرصے تک جو ہے اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، وہ بھی ایک ہاسپٹل فارمیسی کے اندر جاب کرنے والے پرسن کا ہی کام ہے. کوآرڈینیٹ بھی ہو گیا، کنٹرول بھی ہو گیا. اب کیا کیا کہ ویئر ہاؤس سے دوائی جو ہے وہ ان پیشنٹس تک کیسے جانی ہے، یعنی کہ ویئر ہاؤس جو ہے وہ کسی بھی ہسپتال کے ایک کارنر پہ اوپر بنائے جاتے ہیں، اور وارڈز جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ دور ہوتی ہیں. تو ویئر ہاؤس سے لے کے وارڈز تک دوائی کا منتقل کرنا، ویئر ہاؤس سے او پی ڈی تک کا منتقل کرنا، یہ تمہارا کا تمام کنٹرول بھی ہاسپٹل فارمیسی کے اندر جاب کرنے والا جو پرسن ہوتا ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر دوائی کو دے کر آئے. لاسٹ از دا ٹو سپروائز دا ایکٹیویٹیز آف فارمیسی ٹیکنیشین. فارمیسی ٹیکنیشین کی تمام طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تمام طرح کے جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی ہاسپٹل فارماسسٹ کے پاس ہوتا ہے. ہاسپٹل فارماسسٹ ہی بتاتا ہے فارمیسی ٹیکنیشین کو کہ جاؤ تمہاری وہاں پر ضرورت ہے، تم وہاں پر دوائیاں دے کر آؤ، وہاں سے انفارمیشن دے کر آؤ، ان سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے آؤ. تو ساری کی ساری سپرویژن فارمیسی ٹیکنیشین کی اصل میں ہاسپٹل فارماسسٹ کے پاس ہی ہوتی ہے. اسسٹنٹ فارماسسٹ. دا مین ورکنگ ایریا آف اینی ہاسپٹل فارمیسی از. ہسپتال کی فارمیسی کے اندر ایسی کون سی جگہیں اور ایسے کون سے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر اسسٹنٹ فارماسسٹ اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ ہے پرچیزنگ کوالٹی میڈیسن. اچھی اور معیاری دوائیوں کا خریدنا. یہاں پر اچھی اور معیاری دوائیوں سے کیا مراد ہے؟ ایسی ادویات جو کہ کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کے معیار پر پورا اترتی ہوں اور وہ ایکسپائرڈ ڈرگس نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ از دا میڈیسن مینجمنٹ. خریدنے کے بعد ادویات کی مینجمنٹ کرنا، کیونکہ آپ نے جب بھی پرچیزنگ کی جاتی ہے تو اس کے اندر انجیکشنز بھی ہیں، ٹیبلٹس بھی ہیں، کیپسولز بھی ہیں، کریمز بھی ہیں، لوشنز بھی ہیں. تو کافی زیادہ اقسام کی جو ہے وہ میڈیسن خریدی جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ اقسام کی میڈیسن کو اپنے کاؤنٹر اپنی جگہ پر رکھنا اس کو کہتے ہیں میڈیسن مینجمنٹ. اور رکھنے کے بعد اس کی لسٹ بنانا، اس کی کوانٹٹی کو کاؤنٹ کرنا، یہ سارا کام ہوتا ہے اسسٹنٹ فارماسسٹ کا. تھرڈ از دا ڈسپینسنگ آف میڈیسن ٹو ان اینڈ آؤٹ پیشنٹس. اب آپ نے خرید بھی لی، رکھ بھی لی، مینجمنٹ بھی ہو گئی. اب وہ ادویات کو ان ڈور اور آؤٹ ڈور پیشنٹ تک پہنچانا بھی اسسٹنٹ فارماسسٹ کا ہی کام ہوتا ہے. فورتھ از دا ٹی پی این ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن مینوفیکچرنگ. ٹی پی این جو ہے وہ ایسے مریضوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو کہ جن کی سرجری ہوئی ہوتی ہے، اسپیشلی جی آئی ٹی کو جو گیسٹرو انٹیسٹینل کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جب وہ سرجری کروا لیتے ہیں تو وہ کھانے پینے کے قابل نہیں رہتے، وہ اپنے منہ سے کوئی بھی خوراک نہیں لے سکتے. تو ایسے مریضوں کے لیے ایسا لیکوڈ فلوڈ بنایا جاتا ہے جس کو ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن کہا جاتا ہے. اس کے اندر تمام طرح کی نیوٹریشن جو ہے وہ ایڈ کیے جاتے ہیں. نیکسٹ از دا پریپریشن آف اسٹیرائل سولوشن. اسٹیرائل سولوشن سے مراد ہوتی ہے جراثیم سے پاک سولوشن. تو ایسے سولوشن کا بنانا بھی اسسٹنٹ فارماسسٹ کا ہی کام ہوتا ہے. لاسٹ از دا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف نرسز اینڈ پیرامیڈکس. ان کو ایسے لوگوں کو تعلیم دینا، ایسے لوگوں کو ادویات کا نالج دینا جن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہسپتال کے اندر نرسز ہیں اور پیرامیڈک سٹاف ہیں جن کا تعلق مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بار بار جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے رہنا اور ٹریننگ کرتے رہنا بھی اسسٹنٹ فارماسسٹ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. نیکسٹ برانچ آف فارمیسی از دا کلینکل فارمیسی.
According to European Society of Clinical pharmacy is the study of drugs or medicine with respect to specific diseases. یورپین سوسائٹی کے مطابق کلینکل فارمیسی جو ہے وہ ایک ایسی اسٹڈی ہے، ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ڈرگس اور میڈیسن کی اسٹڈی کی جاتی ہے. کیسے اسٹڈی کی جاتی ہے کہ کوئی اگر ڈیزیز ہے، مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو بخار ہے تو کیا اس کی ادویات اس کے مطابق ہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مریض جو ہے وہ بخار کے اندر مبتلا ہے اور اس کو بخار کا مسئلہ ہے جبکہ ادویات اس کو آنکھوں کی دی گئی ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ ایسی دوائی اس پیشنٹ کو دی جا رہی ہے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے، اس کی بیماری کے مطابق ہے. وہ اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں کلینکل فارمیسی. Clinical pharmacy includes all the services performed by pharmacists practicing in hospital, clinicals, pharmacies, nursing homes, home-based care services, clinics, and any other settings where medicine are prescribed and used. Clinical pharmacy جو ہوتی ہے اس کا تعلق کہاں پر موجود ہوتا ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ ایسے فارماسسٹ جو کہ ہسپتال کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہسپتال کے اندر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی کلینکل فارمیسی کا رول ہوتا ہے. کمیونٹی فارمیسیز نیکسٹ کے اندر ہم کمیونٹی فارمیسی کو دیکھیں گے. یہ کیا ہوتی ہے؟ نرسنگ ہومز، ایسے ایریاز جہاں پر مریضوں کی کیئر کی جاتی ہے اس کو نرسنگ ہومز کہتے ہیں. ہوم بیس کیئر سروسز، ایسے مریض جو کہ ہسپتال نہیں آ سکتے یا کسی کلینک کو وزٹ نہیں کر سکتے تو اس کنڈیشن کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی نرسنگ ہائر کر لیتے ہیں جو کہ ان کا گھر کے اندر علاج کر سکے. تو وہاں پر بھی کلینکل فارمیسی اور کلینکل فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے. کلینکس اینڈ اینی ادر سیٹنگز ویئر میڈیسن آر پرسکرائبڈ اینڈ یوز، ایسی جگہ جہاں پر جو ہے وہ بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے اور تشخیص کرنے کے بعد ان بیماریوں کے لیے دوائی تجویز کی جاتی ہے، وہاں پر ہی اصل میں کلینکل فارمیسی کا کام ہوتا ہے. The pharmacist working in the specialty of clinical pharmacy is known as clinical pharmacist. ایسا فارماسسٹ جو کہ کلینکل فارمیسی کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، کلینکل فارمیسی میں رہ کے اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے یا وہ ایسی ڈیوٹیز دے رہا ہوتا ہے جو کہ کلینکل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو اس پرسن کو ہم کلینکل فارماسسٹ کہتے ہیں. رسپانسبلٹیز آف کلینکل فارماسسٹ، کلینکل فارماسسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے. فرسٹ از دا میڈیکیشن ریویو ان کمپیریزن ود دا ڈائگنوسس. مریض کو جو بیماری تشخیص کی گئی ہے آیا اس کی ادویات بھی اس کی بیماری کے لیے ہیں یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مریض جو ہے وہ آنکھ کی سرجری کرواتا ہے تو اس کی ادویات بھی آنکھ والی ہونی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی پرچی کے اوپر کان کی دوائیاں یا کوئی اسکن کی جلد کی دوائیاں لکھی گئی ہیں تو وہ پرچی غلط ہوگی. تو اس طرح سے اس چیز کا کمپیئر کرنا کہ جو مریض کی بیماری ہے اس کی ادویات بھی اس بیماری کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک کلینکل فارماسسٹ کا رول ہے. اسٹڈی اباؤٹ ڈرگ انٹریکشن فار اسپیسیفک پریسکرپشن. اب اس کی پرچی کے اوپر جتنی ادویات لکھی گئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ان ادویات کا آپس میں کوئی انٹریکشن تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر مریض 2 دوائیاں ایک ساتھ لے رہا ہے اور وہ جا کے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. اس چیز کے بارے میں جانچنا بھی کلینکل فارماسسٹ کا ہی کام ہوتا ہے. تھرڈ از دا ڈرگ ایڈورس ریئیکشن پروفائلنگ. اگر کوئی مریض غلطی سے کوئی ایسی ادویات لے لیتا ہے جو کہ ایکسپائر میڈیسن ہوتی ہیں یا وہ 2 ادویات جن کو ایک ساتھ نہیں لینا تھا لیکن وہ لے لیتا ہے تو اس کے برعکس جو ہے وہ ایک رزلٹ نمودار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایڈورس ریئیکشن، جو کہ کافی نقصان دہ ہوتا ہے. تو ایسے نقصان دہ ریئیکشن کی جو ہے وہ پروفائل بنانا اور رجسٹرڈ کے اندر بنانا اس کو بھی یہ ایک کلینکل فارماسسٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. فورتھ از دا فارمیکو اکنامک اسٹڈیز. فارمیکو کہا جاتا ہے ڈرگ کو، اکنامکس کہا جاتا ہے معاشیات کو. ہماری سوسائٹی کے اندر جو چل رہا ہے اس کے مطابق اس کا نالج رکھنا بھی ایک کلینکل فارماسسٹ کا ہی کام ہے. جیسا کہ اگر کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ادویات جو ہیں وہ 10 روپے کی ہیں لیکن جو معاشرہ ہے، سوسائٹی کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ 2 روپے کی دوائی بھی نہیں خرید سکتے. تو ایسا سب کچھ نالج رکھنا بھی ایک کلینکل فارماسسٹ کا ہی کام ہوتا ہے. اس کو فارمیکو اکنامک اسٹڈیز کہتے ہیں. لاسٹ از دا ڈرگ فارمولری. ڈرگ فارمولری کہتے ہیں تمام ادویات کی لسٹ بنانا. ایک یہ فارمولری جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کے اندر بھی بنائی جا سکتی ہے، ایک رجسٹر کے اندر بھی بنائی جا سکتی ہے. تو تمام ادویات کی لسٹ بنانا بھی کلینکل فارماسسٹ کا ہی کام ہوتا ہے. کلینکل فارماسسٹ ورک ڈائریکٹلی وتھ ڈاکٹرز
other health professionals and patients to ensure that the medication prescribed for patients are best for his her treatment. Clinical pharmacist जो पर्सन है वो डॉक्टर के साथ डायरेक्टली काम कर सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है और तमाम ऐसे लोग जो कि हेल्थ प्रोफेशन के अंदर ताल्लुक़ रखते हों उनके साथ डायरेक्टली वो काम कर सकता है। और पेशेंट की जो तमाम अद्वियात जो डॉक्टर या कोई हेल्थ प्रोफेशन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है उसको इंश्योर करना क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ही काम होता है। टू द बेस्ट फॉर हिज ट्रीटमेंट, यानी कि उस मरीज़ की जो इलाज मामला है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट जहाँ तक हो सकता है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने की कोशिश करता है। कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी अवाम के अंदर रहते हुए जो काम सर अंजाम दिया जाता है उसको कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ये ऐसी फार्मेसी है जो कि फार्मेसी प्रोफेशन का पिलर यानी कि सतून होती है। इन दिस स्पेशलिटी वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। ये एक ऐसी स्पेशल किस्म की फार्मेसी होती है जिसके अंदर अद्वियात जो है वो कम्युनिटी लेवल के अंदर रहते हुए आवाम के अंदर रहते हुए दिए जाते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड गोल ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसीज आर, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ और गोल्स होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के जिनको हम इस स्लाइड में देखेंगे। पहला गोल क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। आम आवाम को एक अच्छी अद्वियात मुहैया करना कम्युनिटी फार्मेसी का ही काम है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज़। अगर कोई पेशेंट या कोई ऐसा शख्स अद्वियात का नॉलेज लेना चाहता हो, अद्वियात के बारे में पूछना चाहता हो, तो उसको काउंसल करना, उसको बताना भी कम्युनिटी फार्मेसी का ही काम होता है। उसको ये बताना कि ये अद्वियात कब, कितने बजे और किसके साथ लेनी है, ये असल में काउंसलिंग की जाती है। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, मरीज़ों को, लोगों को, आवाम को ये चीज़ बताना कि अब तुम्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या नहीं है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ये सारा काम भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ही होता है। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, जगह जगह पर जो कैंप्स लगाए जाते हैं उनके अंदर सिर्फ यही चीज़ बताई जाती है, सेहत सेहत और सेहत। सेहत और अद्वियात का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ होता है, कब अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए और कब नहीं, इस तरह की जो कैंपिंग की जाती है वो भी एक कम्युनिटी लेवल पर ही होती है। लास्ट इज़ द ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स। हेल्थ टॉक्स अरेंज करना, कम्युनिटी के अंदर रहते हुए लोगों को आपस में बातचीत करना, उनको अद्वियात के बारे में आगाही देना सेमिनार्स की सूरत में या कोई फंक्शंस वगैरह की सूरत में, तो ये भी एक कम्युनिटी फार्मेसी का ही काम होता है। कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी को मज़ीद दो के अंदर तकसीम किया जाता है। पहले बात करते हैं रिटेल फार्मेसी की। इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स एंड प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। रिटेल फार्मेसी असल में एक प्राइवेट बिजनेस ओरिएंटेड टाइप होती है जिसके अंदर अद्वियात जो है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से ख़रीदी जाती हैं। रिटेल फार्मेसी का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ नहीं होता। ये अपनी अद्वियात उस इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर और उस इलाके के होलसेलर से ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद प्रॉफिट की बेस पर उन अद्वियात को आम आवाम के अंदर जो है वो सेल कर देते हैं। तो ये इसको कहा जाता है रिटेल फार्मेसी। सेकेंड टाइप इज़ द होलसेल फार्मेसी। It is the business oriented type of pharmacy where the medicines are taken from manufacturer or distributor and provided to the medical stores, pharmacies and hospitals in bulk on fixed percentage of profit. होलसेल फार्मेसी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये भी एक प्राइवेट बिजनेस ओरिएंटेड टाइप फार्मेसी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट ख़रीदी जाती हैं। कहाँ से? फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं उनसे डायरेक्ट ख़रीदते हैं। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसी कंपनीज जो कि मुल्क के अंदर दवाइयां नहीं बना रही होती और उन अद्वियात को किसी और मुल्क से ख़रीदा जाता है, उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी कि ऐसा एरिया जो कि आपके एरिया के अंदर, आपकी सिटी के अंदर वाली मेडिसिन कंपनी नहीं बना रही, लेकिन वो कंपनी आप किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे शहर से ख़रीद रहे हैं, तो वो बेचने वाले पर्सन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ऐसे लोगों से जो है वो आप मेडिसिन ख़रीद सकता है होलसेल पर्सन, डायरेक्ट कंपनी से भी और डायरेक्ट
ڈسٹریبیوٹر سے. پھر وہ کس کو مہیا کرتا ہے خریدنے کے بعد؟ وہ ڈائریکٹ میڈیکل سٹورز کو، میڈیکل فارمیسیز کو اور ہسپتالوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ 5 جو ہیں وہ دوائیاں 5 جو ہیں وہ پیکٹ خرید کے 5 ہی وہ آگے سیل کر رہے ہیں. نہیں، وہ بلک امام کے اندر خریدے گا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ کے اندر وہ دوائیوں کو خریدے گا اور اس زیادہ اماؤنٹ کے اندر وہ ہسپتالوں اور میڈیکل سٹوروں کو سیل کرے گا اپنی اس میں سے پروفٹ نکال کے.